شروع ہو جاتی ہے. پر محمد و آل محمد بلندر صلوات. لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ، جب مدح خواہ ہے خود تیرا
درود پڑھیے محمد ذات حسین دین کی پہچان بن ذات حسین دین کی پہچان بن گئی اسلام کی جذبوں کی کتاب اہل ملا کے واسطے قرآن بن گئی ذات حسین
درود بھیجو محمد والے سکینہ قید ہو کر شام کے زندان جب آئی سکینہ قید ہو گئے شام کے زندان جب آئی وہ بچی اس اندھیرے کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فکر تھا چرخ بینائی پھوپھی کے ساتھ رہتی تھی نما کے پاس سوتی تھی برنا سے کھڑی زندان کے دروازے پر روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی تھی سنتا جا میں بے بس قید میں ہوں ایک
تجھ سے خیمے سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیں جو کرے زندہ پروتا چھوڑ آیا سکینہ سورہ فاتحہ جگہ شریف آ چکے ہیں، بس یہ 4 نمبر دیے گئے ہیں۔ درود بھیجو محمد وان سر حسین جو زندان شام میں شام میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صلوا على محمد وعلى محمد گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات دیجیے گا محمد علیہ ایک بار اور اس سے بہتر بلند جزاک اللہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ دیکھیں میں 9:30 بجے بیٹھیے نا جو وعدہ تھا اسی طرح آپ تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی وقت جو دیا گیا ہے اسی وقت ہم بیٹھیں گے اسی وقت میں دل ختم ہوگی اور 5 منٹ اور پہلے شروع کریں گے تو ہمارے بچے کو کسی کو سلام پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا لیکن جو آپ سے وعدہ ہے کہ ہم 9:30 بجے بیٹھیں گے دیکھیں ہم 9:30 بجے بیٹھیں گے ہم آ جاتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا کل آپ تھے آپ آئے 9:45 تو میں کیا کروں آج آپ ماشاء اللہ دیکھیے وقت پہ آ گئے اتنے بھی کم مجلس وقت میں پڑھ دوں گا 4 میں بھی یہ بٹھائیں گے 9:30 میں پڑھ دوں گا چاہے 4 آدمی لیکن یہ خود ڈرتے ہی ہوئے لوگ آ جائیں تو کوئی بات نہیں سی پروردگار آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں تمام مومنین کی صحت و سلامتی حفظ و امان کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت اور جیسے ہی جناب عیسیٰ نے احساس کیا کہ قوم کفر میں آمادہ ہو گئی یعنی قوم ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے انہیں قتل کرنے کے لیے دوڑ یعنی جناب عیسیٰ چاہتے ہیں ہدایت کریں جس قوم کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں وہی دشمن ہو جاتی ہے ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے جس کی ہدایت کے لیے اٹھو وہی دشمن ہو جاتا ہے یعنی ہمیشہ سے ایک دستور چلا آ رہا ہے زمانے کا آج تک ایسے ہی ہو رہا ہے جناب عیسیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان بناؤ جناب عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بناؤ جناب عیسیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو صفات حسنہ سے آراستہ کروں جناب عیسیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو صفات رذیلہ سے پاک کر دوں ان میں جو رذائل ہیں وہ سب نکال دوں اور بہترین صفات ان کو دے دوں پوری قوم دشمنی پہ آمادہ ہوئی کہ تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی ہماری مرضی ہے نا آج کل یہی چل رہا ہے نا چینل یہی سکھا رہے ہیں میڈیا یہی سکھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی بچے بچیوں اپنی مرضی سے گزارو ماں باپ کی عزت گئی بھاڑ میں خاندان کی عزت گئی بھاڑ میں تمہاری زندگی ماں باپ کون ہے تمہیں ٹوکنے والے ماں باپ کی کیسے تم آزاد بچے آزاد بچیاں آزاد روزانہ کیس آ رہے مرڈر کے بھی اغوا کے بھی سب آ رہے آزاد جو چاہے کرے ماں باپ کا جو حشر ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے ماں باپ کا کیا حشر ہوتا ہے بعد میں خاندان کا ایک ماں باپ کا نہیں پورا خاندان خوار ذلیل ایک کیس نہیں لیکن اپنی زندگی میری زندگی میری مرضی ایک ہی بار تو زندگی ملی جو میڈیا سکھا کر میں بتا رہا ہوں یہ دجالی میڈیا جو بار بار میں کہتا ہوں یہ دجالی میڈیا اس کو ٹاسک ملا کہ بچوں کو ماں باپ کے انڈر سے نکال دو باہر بچوں کو یہ سکھاؤ کہ ماں باپ ہوتے کون ہیں ابے تمہارے ماں باپ ہیں اور کون ہیں ان کی وجہ سے تم پیدا ہوئے ہو انہیں نے تمہیں شیر خان گوشت کے چتھڑے تھے لوتھڑے تھے تمہیں پالا مکھی نہیں ہٹا سکتے تھے جسم سے بیٹھی نہیں انہوں نے تمہیں پالا بڑا کہتا تم کون تمہاری حیثیت کیا ماں باپ کی میڈیا بیٹھا ہے نا ہیرو ہیروئن بنانے کے لیے گھر سے بھاگ کے جاؤ اور میڈیا پہ چلا میڈیا میں دیکھیے یہ آزادی کے خلاف ان کے ماں باپ آزادی کے خلاف ان کا حق ہے یہ گھر سے بھاگیں عزتیں اچھالیں زندگی گزاریں یہی چل رہا ہے نا آج کل
یہی چل رہا ہے، مانو یا نہ مانو یہی چل رہا ہے. میڈیا یہی سکھا رہا ہے، ڈراموں کے ذریعے، خبروں کے ذریعے تجزیہ بگاڑ کو مغربی صدا بٹھائی جاتی ہے اور بٹھائے جاتے ہیں. ان کو ایک ٹاسک میں نے کہا نا، کچھ دروازے ہیں جہاں سے کاغذات دیے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کل ہم نے یہ ختم کیا تھا نا، کچھ دروازے ہیں جن سے کاغذات دیے، یہ آج کی لائن، یہ آج کی لائن، یہ آج کی لائن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ہو رہی تھی کہاں، میں پہنچ گیا کہاں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات یہ ہو رہی تھی کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے جناب عیسیٰ نکلے تھے، اس قوم نے قتل پہ کمر باندھ لی، پوری قوم. عنوان یاد ہے میری تقریروں کا؟ کل دیا تھا نا آپ کو. کیا عنوان دیا ہے؟ انصار انبیاء، انبیاء کے مددگار، ہے نا؟ اس پہ بات پوری قوم ایک طرف. اب آپ اندازہ لگائیے 12 افراد کے ایمان کا. چلو میں زیادہ آبادی کا ریشو نہیں لگاتا، یہ سمجھ لیجیے کہ اجازت ہے سرکار. تو 12 افراد 12 لاکھ کے مقابلے میں، اتنی بڑی تو آبادی کم سے کم ہوگی نا. پورا ملک خلاف ہو گیا، پورا ملک جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے 12 افراد کے ایمان کا جو 12 لاکھ کے مقابلے میں ساتھ دے رہے اللہ کے نمائندے کا. یہ روح ہے میری مجالس کی روح. یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی یہ نہ دیکھو کہ اکثر لوگ کدھر ہیں، اکثریت اس پارٹی میں، اکثریت اس پارٹی میں، اکثریت اس پارٹی میں. یہ دیکھو گے تو پھر کربلا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. کربلا اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب یہ دیکھو گے کہ حق کدھر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچے بیٹھے نا، بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں بیٹا، کبھی یہ نہ سوچو کہ اس کے ساتھ زیادہ ہے، کہ اس کے ساتھ زیادہ ہے، مجھے کس کے ساتھ جانا چاہیے. یہ ہوتے ہیں دنیا پرست لوگ. کیا ہوتے ہیں یہ؟ جن کو کہتے ہیں دہریہ. کیا کہتے ہیں؟ دہریہ. اسے نہیں کہتے جو اللہ کو نہیں مانتا. یاد ہے، چلے آج آپ کو دہریہ کا معنی بھی بتا دیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عام طور پر دہریے سے مراد دی جاتی ہے جو مذہب نہیں رکھتا، جو اللہ کو نہیں مانتا. ایسی ہے نا، بتا رہا ہوں آپ کو دہریہ اسے. حالانکہ اسے کہتے ہیں ملحد. اسے کیا کہتے ہیں؟ ملحد. دہریہ کچھ اور ہے. اب آپ بتائیں کیوں دہریہ کہا جاتا ہے؟ بتاتے ہیں آپ کو. اکثر لوگ نے دہریہ ہے یعنی اللہ کو نہیں مانتا، اس کا کوئی مذہب نہیں. ٹھیک ہے، عام اصطلاح ہو گئی، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہتے ہیں غلط العام ہو گیا، ٹھیک ہے کہتے رہے، اور کہتے رہیں کہ کوئی مسئلہ. میں آپ کو اصل معنی بتانا چاہتا ہوں جو اس سے زیادہ بڑا ہے. سورہ دہر قرآن مجید میں ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پہ ایک زمانہ نہیں گزرا. دہر کے معنی ہے زمانہ. دہر کے معنی کیا ہے؟ زمانہ. دہریہ زمانے کی پوجا کرنے والا. ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا نا دنیا پرست، اب یہ دہریہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، وکیل بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، زمیندار بھی ہو سکتا ہے، کسان بھی ہو سکتا ہے، مزدور بھی ہو سکتا ہے، کارخانے دار بھی ہو سکتا ہے، اور ماشاءاللہ حکومت تو ہے ہی. مطلب آپ کی پسندیدہ، آپ کی چہیتی، ان کو برا تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہ تو ماشاءاللہ ہیں ہی اچھے سارے دیدار لوگ. دنیا پرست تو آپ اور میں جیسے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دنیا پرست تو ہم لوگ ہیں جو روبہ سے چاپ تک چیزتے رہتے مہنگائی مہنگائی مہنگائی. انہیں نے کہا وہ کبھی چیزیں کتنے صابر لوگ ہیں، کبھی چیزوں حکمران کی مہنگائی ہے. کبھی کسی وزیر کو کہتے سنا کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، بجلی کا بل نہیں دے سکتا. ہم لوگ چیزتے رہتے نا، ہم دہریے ہیں، ہم دنیا پرست. وہ تو دیدار لوگ ہیں، صبر کے ساتھ زندگی گزارتے. کبھی جب تک وہ حکومت میں رہیں کبھی ان کی زبان پہ گلا نہیں ہوتا، نہ مہنگائی کا، نہ بجلی کے بل کا، نہ گیس کے بل کا، نہ بجلی کے آنے کا، نہ بجلی کے جانے کا، نہ گیس کے آنے کا، نہ گیس کے جانے کا، پانی کے بغیر پانی کا بل دینے کا، ہے نا، پانی کا ٹیکس. کبھی ان کی زبان پہ گلا سنا نہیں سنی. ہم لوگ
بے صبرے ہیں، قناعت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، وہ تو تقوی والے لوگ ہیں، کبھی ان کے زبان میں گرا نہیں آئے گا جب تک حکومت میں رہیں گے، پھر انشاءاللہ لانگ مارچ کریں گے، بے فکر رہیے آپ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں دہریہ۔ دہریہ کے لیے شرط نہیں ہے خدا کے لیے، خدا کو مانتا ہے لیکن دنیا کی پوجا کرتا ہے۔ اب یہ دنیا کی پوجا کرنے والا بتا دیا نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو دنیا پرست ہے وہ دہری ہے، جو زمانے کی پوجا کر رہا ہے وہ دہری ہے، وہ ملحد ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے جو دین خدا پہ ایمان نہیں رکھتے۔ دہریہ اسے کہتے ہیں، دہر یعنی زمانہ، زمانے کا بندہ، جہاں سے فائدہ ملے اس کا بندہ، یہ اصل معنی ہے دہریے کا۔ تو اس دہریے کی تعریف پہ کوئی بھی فٹ آ سکتا ہے۔ مولوی اگر دنیا کا پجاری ہے تو وہ بھی دہری ہے۔ اس لیے میں نے ہر بار پہلے مولوی کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ ہو جائے کہ جی اپنی سے ان کو تو کچھ کہتے نہیں، سب سے زیادہ تو مولوی کو کہتا ہوں بھائی، اور کس کو کہتا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے ہی ہے نا، خطیب ہو، ڈاکٹر ہو، یہ ہو وہ ہو، اور بھی بہت ہیں، لیکن کہوں گا تو پھر برا مان جائیں گے آپ۔ مذہب کا لیبل لگا کے، مذہب کو آگے رکھ کے، اور چیزوں کو آگے رکھ کے کمائی پیچھے سے ہو رہی ہے نا، تو دنیا پرستی کیا ہو گئی؟ اب دہری کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ کوئی بھی ہو اپنی مرضی کے بت تراش کے دنیا کمانے لگتا ہے، اسی کو کہتے ہیں آزر۔ سنم تراش تھا نا آزر، جناب ابراہیم علیہ السلام کا چچا۔ ٹھیک سمجھ میں آگے بات؟ چلیے اب آگے چلیں۔ بس اب معلوم ہو گیا کہ وہ 12 کیسے تھے حواری، جنہوں نے نصرت کی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ 12 لاکھ کے مقابلے میں 12 لاکھ محاورتاً کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آبادی کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی پورے سماج، پورے معاشرے کے مقابلے میں 12 آدمی کھڑے ہیں، کس کے ساتھ؟ جناب عیسیٰ کے ساتھ۔ جب انہوں نے کہا کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں، کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم آپ کی نہیں، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ کس کی مدد کریں گے؟ خیر اس کی تفسیر میں یوں نہیں جاؤں گا کہ میں یہی بیان کر چکا پہلے بہت، کہ اس کا معنی کیا ہے نا انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے نا۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی سوا کسی کی مدد، تو اس پر میں نے یہ آیات پڑھی تھی اور بھی آیات پڑھی تھی، وہ خدا کے بندے ہیں۔ قرآن مجید میں تو ساری مدد ہی، انبیاء بھی جو مدد مانگ رہے ہیں غیروں سے مانگ رہے ہیں۔ جب کفر نے حملہ کیا تو عیسیٰ جیسے نبی کو چاہیے تھا تم کون ہوتے ہو میری مدد کرنے والے؟ میری مدد کرنے کے لیے تو اللہ کافی۔ کون کافی؟ اللہ کافی کہنا چاہیے تھا نا، نہیں ہوئے۔ آج کی مفتیان دین پکڑ لیتے جناب عیسیٰ کو، معاذ اللہ، یہ کیا کیا عیسیٰ، یہ کیا کیا، اللہ کے سوا غیر کی مدد، اللہ کے سوا غیر کی شرک کر دیا، شرک۔ الحمدللہ نہیں تھے، ورنہ جناب عیسیٰ کی مصیبت اور بڑھ جاتی، ایک طبقہ اور ان کے پیچھے پڑ جاتا نا، شرک شرک شرک۔ من انصار اللہ، کون ہے جو اللہ، کیوں؟ پروردگار چاہتا ہے دنیا کو بتائے کہ کون ہے جو دل سے ایمان لائے تھے، کہ انہوں نے خالی فتح کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ فتح کے بعد کون ہے جو دل سے ایمان لائے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ایسے ہی ہوگی جب اللہ کے نمائندوں پہ وقت پڑے گا تو دیکھو ان کی مدد کے لیے کتنے نکلتے ہیں، کتنے نکلے؟ 12 سے زیادہ کسی نبی کے پاس نہیں نکلے، بتائیں گے 7 8 9 10 5 12 سب سے زیادہ۔ اب اندازہ ہوا کربلا کے 72 کی عظمت کا، اس لیے مختصر جماعت نہ کہو، تاریخ بشریت کی وہ سب سے بڑی جماعت تھی، اللہ کے نمائندے کی مدد کرنے والی، جس کے لیے خود حسین نے کہا تھا نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ ماشاءاللہ۔ اب گزارش ہے بیٹا درود بھیجتے ہوئے جوان بچے سب آگے آ جاؤ، دیکھو بچوں کو اچھا نہیں لگا لوگوں کے بیٹھنے وہاں، آگے 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 سلوات بھیجتے، تکلف نہیں آگے آگے، تاکہ اور ماشاءاللہ 50 60 افراد کو ہال کے اندر جگہ مل جائے گی۔
گرمی جیسی آپ کو لگ رہی ہے ویسے مجھے لگ رہی ہے، پرواہ نہیں کریں آپ. یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائے فرما دیجئے. کتنے آدمی نکلے؟ 12. ابھی اور بھی جنگوں کا بتا دیں گے آپ. اتنا معلوم ہو گیا کیوں ان حواریوں کا ذکر ہے قرآن میں، کیوں ان حواریوں کا ذکر ہے قصص انبیاء میں. معلوم ہو گیا کہ پوری قوم کے مقابلے میں یہ 12 کھڑے ہو گئے. نہیں کیوں؟ ہم ایمان لائے، آمنا باللہ گواہ رہیے گا. عیسیٰ ہمیں ایمان لائے، ہمارا ایمان اتنا کچا نہیں کہ اس قوم کو، قاتلوں کو، اس لشکر کو، اس فوج کو دیکھ کر ہم ڈر جائیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور گواہ رہیے گا. جناب عیسیٰ سے گواہی دلوا رہے ہیں، آپ گواہ رہیے گا ہم مسلمان، یعنی ہم اسلام لا چکے، ہم تسلیم ہو چکے. اس پر تو کئی بار پہلے مجالس پڑھ چکے ہیں نا کہ اسلام مسلمان کب سے نانا افضل المسلمین، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے نا پہلا مسلمان ہو، وہ بھی جناب اسماعیل، سب کے اسلام کا اعلان ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بس یہ 12 کیسے تھے؟ ڈٹ گئے. لیکن اس سے بڑے امتحان میں ڈالا نہیں عیسیٰ نے، اس سے بڑے امتحان نہیں ڈالا. یقیناً جنگ ہو جاتی تو یہ لڑتے، لیکن کیا کیا جناب عیسیٰ نے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پھیل جاؤ، میرا پیغام لے کے دنیا بھر میں پھیل جاؤ. چلے گئے نا. جناب عیسیٰ نے کہا جاؤ، چلے گئے. کھڑے تھے، اگر وہ کہتے لڑتے تو لڑتے، کہا نہیں لڑنا، جاؤ چلے جاؤ. بس ایک فرق اور پتہ چل گیا 12 اور 72 کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. صلوات حدیث ہے. پوچھا تھا، کسی نے سوال کیا کہ آپ کے حواریوں سے کیا نسبت ہے آپ کے شیعوں کی؟ کہ جیسے حواری ہیں عیسیٰ کے ویسے ہمارے شیعہ ہیں. کہا حواریوں کے برابر کا نہیں، ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ مقام ہے ہمارے شیعوں کا. وہ کیسے؟ حواری ایسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا جاؤ چلے جاؤ. چلے. ہمارے شیعہ مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، جلائے جائیں گے، بہائے جائیں گے، صدیوں تک لوٹا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، لیکن کسی بھی دور میں یہ ہماری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں. یہ خبر دے گئے امام رضا علیہ السلام 1250 سال پہلے خبر دے گئے بس کہ ہمارے شیعہ وہ ہے بھائی. اور 14 صدیاں ہو گئے امتحان دیتے ہیں. یہ تو امام نے کہا، میں دوسرا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. جناب عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ، وہ چلے گئے نا 12. انہیں کوئی غلط کام نہیں کیا، اطاعت کی پیغمبر کی، لیکن بس ان کی معرفت اتنی تھی. جناب عیسیٰ نے کہا جاؤ، وہ چلے گئے. حسین نے 72 سے کہا جاؤ. تاریخ ہے نا سرکار، جناب گھر کر دیا تھا نا، جاؤ. حسین نے بھی کہا جاؤ، میں راضی ہو گیا، تم نے میرا ساتھ دیا، سب نے چھوڑ دیا، تم نے میرا ساتھ بنا دیا، جاؤ. چلے جاتے نا. نہیں، پہلا جملہ کیا کہا؟ حکم نہیں دیجیے گا، اختیار دیجیے گا. کیونکہ امام اگر حکم دے دیتا تو جانا پڑتا تھا. امام کا حکم ہے کہ میں فرزند رسول، حکم مت دیجیے گا، اختیار دیجیے گا. اور جب اختیار ملا تو کیا کہا؟ ایسے چلے جائیں چھوڑ کے کہ جنت مل جائے گی، چھوڑ کے چلے جائیں. بھیڑیوں درندوں کے درمیان آپ کو گیا کوئی چھوڑ کے خلاصہ یہ، کیونکہ ابھی مسائل پہ نہیں آ رہا. باتیں خلاصے کے چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا نا، فرق سمجھ میں آ گیا. 12 اور یہ 72. لیکن 12 کا اپنا مقام اطاعت کی ہے، رسول کی اطاعت کی. کھڑے رہ گئے، رسول کہتے جانتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اگر میں کہوں گا لڑو تو یہ لڑے گے، یہ مر جائیں، یہ کٹ جائے. لیکن 12 رسول اتنی معرفت تھی، ان کا جاؤ، چلے روتے ہوئے چلے گئے کہ چلو بھائی اللہ کا رسول کہہ رہا جاؤ، تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. وہ سارے چلے گئے. ایسے ہی ہوا نا. اور یہ شبیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اور جو شبیہ تھی جو آیا تھا قتل کرنے، اسی کو قتل کر دیا. قوم نے اٹھا کے پکڑ کے چل رہے. وہ کہتے ہیں مسیح کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو نے انہی کو مسلوب کیا، انہی کو پھانسی دی. خیر چلو چھوڑو، آگے چلتے بات تو آگے بڑھائیں. اب سمجھ میں آئے کہ کیوں انصار انبیاء کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے؟ کیونکہ قلت کی بات ہے نا. 7 8 9 10 اس سے زیادہ. فرعون کے زمانے میں 3. کتنے؟ اتنا بڑا فرعون، ان تینوں کو قرآن نے زندہ رکھا.
تفصیل بتا دی. ابھی ہم بتا دیتے ہیں تفصیل. سورہ مومن میں تو پورے تفصیل سے وہ واقعہ کی آیات پڑھیں گے تو 10-15 منٹ نکل جائیں گے آپ کو. جناب حزقیل جن کا کل میں نے وعدہ کیا تھا, ایک جناب حزقیل الگ ہیں, ان کے بارے میں کہ نبی تھے. جناب حزقیل نبی نہیں, یہ فرعون کے دربار میں اور ایک مرد مومن. حضور کی بعثت سے پہلے بنی ہاشم نے زمین ہموار کی تھی یا نہیں؟ زمین ہموار کی تھی نا کہ رسول کے آنے کی. جناب ہاشم کے زمانے سے زمین ہموار ہو رہی تھی. جناب قصی بن کلاب کے زمانے سے زمین ہموار ہو رہی تھی. ہم نے یہاں پڑھا ہے 10-12 سال پہلے اس موضوع پہ, آپ کو نہیں یاد ہوگا, مجھے یاد ہے. تو جناب ہوا یہ کہ وہ زمین ہموار کی کہ جناب ہاشم نے, کہ جناب عبد المطلب نے زمین ہموار, تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کوئی آنے والا ہے, کوئی آنے والا ہے, کوئی آنے والا. اور پھر خطبہ نکاح جناب ابو طالب کا گواہی دے رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. جو خطبے کے آخری لائن یہ میرے بھتیجے کے ساتھ نبأ عظیم, ایک خبر عظیم ہے, ایک خبر عظیم ہے. یہ کئی آپ کے اجداد میں سے کئی نے یہ کہا تھا. میں نے اس کی اجداد پیغمبر کے عنوان سے میں پڑھ چکا ہوں. ویسے اب اسلام میں پہلا اشرا کہیں پڑھا, لیکن یہاں بھی 5 بجے سے پڑھ کے میں جا چکا ہوں, مجھے یاد ہے. اجداد پیغمبر بات واضح ہو رہی ہے ہماری. ایسے ہی ہوا. اب جناب اس میں کیا کرتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں حق کی طرف. کس انداز میں؟ اخلاقیات کی صورت میں. اخلاقی تربیت کرنا ہے لوگوں کی, ان کو بتانا ہے کیا ہے کیا نہیں. اب فرعون تو خود خدا بنا بیٹھا تھا. اب جب ان کی عزت لوگوں میں شروع ہوئی, عام آدمی میں تو ایک حاسد طبقہ پیدا ہو گیا. ایک حاسد, مومن تھے لیکن چھپائے ہوا تھا. ہر زمانے میں یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہوتا کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہوتے ہیں مومن. جناب آدم کے بعد سے کوئی دور ہوئے زمین پہ ایسا نہیں گزرا جب 2-3 مومن نہ ہو, کیونکہ زمین قائم نہیں رہ سکتے, نظام قائم نہیں رہ سکتا. مومن ضرور ہوتے, 2-3 مومن ہمیشہ ہوں گے ہر زمانے. اس کے ہم دلیلیں مثالیں دیتے رہے ہیں اور مزید دیتے رہیں گے. لیکن خیر, جیسے جب اسلام آیا حضور لکھا کہ ایک بھی مسلمان نہیں تھا, ہوں گے کسی کے بعد تھا کافر. حضور اور علی کے تھوڑی تھے, جناب خدیجہ کے تھوڑی تھے. اتنا اشارہ کافی ہے, کیونکہ قرآن میں دلیل ہے. قرآن میں سورہ بقرہ ہی میں سورہ 127-128 اس آیت پہ ہم نے بہت مجالس پڑھی ہیں, ان آیات پہ دلیلیں ہیں. پھر بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی, اصل بات رہ جائے گی. تو جناب اس میں زمین ہموار کر دی اور سناٹے میں جا کے کبھی تینوں پہاڑوں کے بیچ میں جا کے نماز پڑھتے تھے اللہ کے لیے, کیونکہ یہاں تو یہ رب بنا ہوا تھا نا. اب جناب ایک طبقہ حاسدوں کا پیدا ہوا کہ اس کو گھیرو. یہ ہماری دکانداری کے راہ میں آڑے آ گیا, کیونکہ وہ تو مذہب کے نام پہ بٹورتے تھے نا, اور یہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اخلاقی, چلو خدا نہ صحیح لیکن اخلاقی حالات تو ٹھیک کرو ان کے, تو اس میں لگے رہتے تھے. اب وہ جناب بڑی پریشانی ہو گئی. اب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جس پہ یوسف کے خدا کی, یعقوب کے خدا کی, ابراہیم کے خدا کی. جانتے سب تھے نا, جائے توڑی نہیں, سب پتا تھا. جیسے اب مانے نہ مانے معلوم تو سب کو ہے نا, کیا حقیقت کیا ہے معلوم ہے نہیں ہے. اب تو معلوم ہو گیا, سب کو پتا ہے, مانے نہ مانے. اسی لیے سب دشمن بنے ہوئے کہ یہ بیچ میں رکاوٹ ایک کہاں سے آ گئی, یہ بیچ میں ایک رکاوٹ کہاں سے آ گئی. وہ ایک ہی رکاوٹ, وہ ایک ہی پھانس تو چک رہی ہے سب کے کلیجوں میں. یہ رکاوٹ کہاں سے آ گئی؟ ہم تو سب کو رومتے چلے جا رہے تھے, رومتے چلے جا رہے تھے. یہ کیا ہوا؟ یہ سامنے کون آ گیا؟ یہ سامنے وہی آ گیا جس کو اللہ ہمیشہ فرعونوں کے سامنے رکھتا ہے. نام بدلتے رہتے ہیں, ہر زمانے کے حساب سے نام بدلتا ہے, کریکٹر وہی کا وہی چلا آ رہا ہے. موسیٰ کے دوستوں کو بھی اللہ نے یہی نام دیا تھا, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ. جناب ابراہیم کو بھی یہی نام دیا تھا, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اسی نوح کا شیعہ تھا ابراہیم. جناب موسیٰ کے فالورز کو بھی یہی نام دیا گیا تھا جنہوں نے موسیٰ کا ساتھ دیا, وَهَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ. یہ موسیٰ کا شیعہ اور یہ موسیٰ کا دشمن. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایک سورہ صافات ہے, دوسری سورہ قصص ہے, اور بھی آیا, لیکن ہم نے کہا نا وہ موضوع نہیں, ابھی اتنا بتا رہے ہیں تاکہ کلیئر کنسپٹ کلیئر ہوتا چلا جائے آپ. تو وہ سارے کے سارے دشمن ہو جائیں گے نا اس کے, کیونکہ ہمیشہ ایک ہی چیز آڑے آ رہی ہے. پوری دنیا کو ہم نے سرنڈر کرا دیا, یہ نہیں مان رہے, یہ نہیں مان رہے, ان کو کیسے دکھائیں, ان کو کیسے, بھائی کس سرشت میں نہیں ہے, یعنی ان کی فطرت میں نہیں ہے, ان کی تینت
جس تین سے یعنی یہ بنے ہیں، ہماری جو مٹی ہے نا اس میں نہیں ہے، ہماری مٹی الگ ہے بھائی. میں کہتے نا ہماری مٹی کربلائی ہے. صلوات میری محمد آل محمد پر. اب وہ جناب حزبیل اکیلے بیچارے، ابھی تک وہ اکیلی ہے نا. معاشرے میں اکیلے کام کرو تو معلوم ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے پورا ہونے کا زمانہ آ رہا ہے. اب وہ جناب ایک دن بادشاہ کے مخبروں نے، درباریوں نے ان کو دیکھ لیا پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھتے. اب یہاں سے ایک نے قسم کھائی کہ اب میں بادشاہ کو ضرور بتاؤں گا. دوسرے نے کہا نہیں بتاؤں. ہاں گردن مار دی جائے گی، کیا نہیں بتاؤں. کچھ کہتے ہیں دو افراد، کچھ کہتے ہیں پوری ایک جماعت تھی، یعنی پورا ایک ٹولہ تھا. ٹولہ ہوتا ہے نا، ٹولہ دو سے زیادہ کا ہوتا ہے، اور دو کو دو ہی کہتے ہیں بھائی. خیر کبھی کبھی دو بھی سب پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. تو پوری جماعت، کہیں پوری جماعت، چلیے ہم جماعت کہیں گے تاکہ وہ جھگڑے سے نکلتے ہیں. اس جماعت نے ممکن کہ بھائی تجھے خدا نہیں مانتا یہ، تجھے اللہ نہیں مانتا یہ تو کسی اور کی عبادت کرتا ہے پہاڑوں میں. اچھا اس کا کزن بھی ہے، خالصاد ہے فرعون کا، اور فرعون کا کیونکہ کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کو اسے نامینیٹ کیا. جناب موسیٰ تو چلے گئے تھے نا. اور یہ جناحہ حزبیل کا ایک کارنامہ اور بتا دوں، قرآن مجید میں ہے نا کہ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ نے مکہ مارا، اس کو مر گیا. وہ جو دشمن تھا جو شیعہ سے لڑا تھا، شیعہ کو بیچارے کو اکیلا سمجھ کے مار رہا تھا، جناب موسیٰ نے مارا اس کو پنجو، مر گیا. تو جناب وہ تو قبطی فرعون کے قبیلے میں تھا، وہاں جب ہنگامہ ہو گیا. موسیٰ کو نہیں پتا، فرعون نے آرڈر دیا پکڑو مار دو موسیٰ کو جہاں بھی ملے. فرعون کو کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، جناب آسیہ نے مارا تھا نا، وہ نہ مار دو. تو حزبیل تھے جو آئے تھے، جن کا قرآن مجید نے کہا کہ شہر سے کے بعد آدمی داخل ہوا، اس نے کہا نکل جاؤ، موسیٰ پیچھے آ رہے مارنے. یہ جناب حزبیل تھے جو فرعون کے دربار میں موسیٰ کا دفاع کر رہے تھے. چپکے سے آگے نکلا، موسیٰ نکلو، جتنی جلدی نکل جاؤ. چل پڑے سپاہی، محل سے نکل، جناب موسیٰ نکل گئے. مدائن پہنچے تھے نا، پھر مدائن جناب شعیب کی صاحبزادی سے ہوا، پھر واپس آئے 10 سال بعد. ساری بات سمجھ میں آگے بیٹھ رہا ہوں. تو یہ ہے جناب حزبیل. اب جناب حزبیل کو جناب اس نے کہا کہ تم بات کرو کیسے میرا ولی ہے؟ کہا نہیں، اگر ایسا ہو تو تو ہمیں سزا دے، ہمیں مار دے، قتل کر دے. کہ ایسا ہوا تو قتل کر دوں گا، ورنہ پھر اس کو قتل کر دوں گا اگر یہ صحیح بات ہے. بلا اس کو یہ معلوم تھا کہ حزبیل جھوٹ نہیں بولتا. حزبیل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بلا لیا، پکڑ لیا. حزبیل ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے سوا کسی کو خدا مانتا ہے. کہتا اچھا ایسا تھا، مجھے ان سے بات تو کرنے دے. بند کرو بات. کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہ فرعون نے. کہ جس نے انہیں پیدا کیا اس نے مجھے پیدا کیا. فرعون خوش ہو گیا. تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ کہ فرعون. کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ مجھے دیتا ہے. اور فرعون اور خوش ہو رہا. تمہیں کون مارتا جلاتا ہے؟ کہ فرعون. کہ جو تمہیں مارتا جلاتا ہے، موت و حیات دیتا ہے، وہی مجھے دیتا ہے. تو وہ خوش ہو گیا فرعون. یہ کون اس ملک کو چلا رہا ہے، نظام کو؟ کہ فرعون. کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے وہی میرا خدا ہے. وہی میرا خدا، جو تمہارا خدا ہے، جو تمہارا خدا ہے جسے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مار رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، وہی میرا خدا ہے. پر جناب فرعون نے کہا پکڑو ان سب کو، میخوں سے ٹھوک دو سب. اور خط سے اتر کے حزبیل کو گلے لگایا، تیرے خلاف مجھے بھڑکا رہے تھے کہ امت تمہارے، اب ان کو نہیں چھوڑوں گا میں. اور جب ان کا اسٹائل تھا ٹانگے سینے پہ ایسے لگا کے میخوں سے ٹھوکتا تھا، کئی دن لگتے تھے دم نکلنے میں بھی. ان کو مار دیا اس نے تھا. اور حزبیل اللہ نے اچھا، اور جس آدمی نے چھپایا تھا کہ نہیں بتاؤں گا شریف آدمی ہے، وہ بچ گیا. وہ بچ گیا نا، اس کی تو جان بچ گئی. ایمان لانے وہ سمجھ گیا کہ میری جان بچ گئی. حزبیل ایسے مومن آل فرعون، انہی کو قرآن نے مومن آل فرعون کہا ہے سورہ مومن میں. یہی ہے مومن آل فرعون جناب حزبیل. اب ہو گیا. مسئلہ کب ہوا؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب یہ بیچے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، لیکن موقع نہیں مل رہا. کب کروں. موقع کب ملا؟ جب ساحروں سے مقابلہ ہوا. جو ہی ساحروں سے مقابلہ ہوا، ساحروں کو قتل کا حکم دیا. ساحر ایمان لیا ہے نا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لیا ہے. تو جیسے یہ اعلان کیا، اس نے کہا ٹھوک دو ان کو، مصلوب کرو.
ان کو کیلے میخوں سے گاڑ دو. اب جناب جب ان ساحروں کی شہادت قریب آنے لگی تو اب یہ حزبیل اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, تو کاذب ہے, تو جھوٹا ہے. اللہ وہی ہے جس کی خدائی کا اعلان موسیٰ اور ہارون کر رہے ہیں. اب پورے دربار میں قیامت مچ گئی نا, ایک عجاب طوفان برپا گیا, لیکن ان کا ایمان چھپانے کا وقت نہیں. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شروع سے پہلے دن سے ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, اور موسیٰ ہی اس کا نمائندہ ہے, ہارون اس کا نمائندہ ہے. وہاں انہیں نے پوری جب تک وہ آ کے سپاہی پکڑے کلپ تو ریکارڈ کر آئی گی. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. اب بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا. یعنی اتنی گفتگو کر دی اتنی دیر میں کہ تاریخ میں رقم ہو گئی وہ گفتگو, یعنی کلپ ریکارڈ کرا دی مرنے سے پہلے. کوئی کام کر دو اپنا, یعنی فرعون کا کام کر دیا انہوں نے پکا ریکارڈ کر کے. میں کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, یہ اللہ کا رسول ہے. میں پہلے دن سے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. تو وہ کیا ہے, تو زمین پہ جھوٹا خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے. اب تو معلوم تھا نہیں کہ مارا جاؤں گا, مار دو, شہید ہوں. اور بے دردی سے شہید کیا گیا حزبیل کو. لیکن یہ نصرت سے باز نہیں ہے. جناب موسیٰ کو معلوم ہے, جناب موسیٰ نے دعا دی. اس کی بیوی, ظاہر جب یہ خود ایسا ہوگا تو بیوی کیسی ہوگی, بچے کیسے ہوں گے. اس کی بیوی بھی خادمہ تھی گھر میں. اس کا کام یہ تھا کہ اس کی جو بیٹیاں یا بیوی جو بھی ہیں ان کی بناؤ سنوار کرنا حزبیل کی زوجہ کا کام تھا, اہلیہ کا کام تھا. ایک دن اس کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی, کنگھی گر رہی تھی, بسم اللہ کہہ کے اس نے اٹھا لیا. اچھا تبھی تو ویسی تھی, اس کے شوہر کو مار دیا تھا بیچارے کو. تو ویسی راگ بگولا بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کو میں نے قتل کیا, پھانسی دی ہے, گر گئی. اس نے اٹھائی تو بسم اللہ کہا. بسم اللہ سے مراد, اللہ سے مراد میرا باپ. فرعون نے کہا تیرا باپ کہاں سے آیا؟ میں اس اللہ کو پکار رہی ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. میرے بابا کی تو باپ سے شکایت, یہ تو ایسے ایسے کر رہی ہے. اس کو تو اٹھانا کہ اس کی بیوی ہے, لہذا یہ میں بلاؤ تانبے کا کڑھاؤ. میں نے کہا نا کہ نعرے مارنا بڑا آسان ہے, سمجھ گئے ایجوکیشن. میں نے کہا نا کسی مقصد کے تحت میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا. بہت آسان ہے نعرے مارنا, بہت آسان, بہت آسان ہے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرنا. لیکن قرآن یہ چند لوگوں کا جو جنہوں نے انبیاء کی مدد کی ہے, نصرت کی, ان کا خاص طور پر ذکر کیوں کر رہا ہے؟ ایسے بن سکتے ہو تو بنو, بن سکتے ہیں ایسے. بچوں کے ساتھ بلائے گئے کڑھاؤ میں, کہ آپ بھی اعلان کر دے میری خدائی, ورنہ تیرے بچوں کو تیرے سامنے کڑھاؤ میں ڈالو. اب کہہ دیے کہ اب ایمان کا اعلان کرنے کے بعد واپس پھر جانا یہ دینی غیرت کے خلاف ہے. کاش کچھ اور لوگوں میں بھی دینی غیرت ہوتی بدبختوں میں, تو کم سے کم اپنے ہاتھ سے تو نوٹیفیکیشن نہ لکھتے, کسی ملعون سے لکھوا دیتے. سمجھ گئے جو میں نے کہا کہ بدبخت انسان, بدقسمت انسان, بدنصیب انسان, تجھے ظالموں کا ساتھ ہی دینا تھا تو کسی اور ناصبی کو دے دیا تھا کہ تو اعلان کر میں کیوں کروں. اور بڑے بڑے بار رانے مانے پڑے ہوئے ہیں, ان ملعونوں کو دے دیتا وہ اعلان اپنے قلم سے. یعنی بتایا انہوں نے کہ تمہارے لوگوں کے اندر کیسے کیسے پکاؤ مال موجود ہے. ہم انہی سے یہ اعلان کروائیں گے, انہی سے کروائیں گے, وہی اعلان کریں گے تمہارے لوگ چھوٹی یہ والے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. پہنچ جائیں اس مطلب تک. اس نے کہا اعلان اب دینی غیرت کے خلاف ہے, اب تھوڑی ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب میرا اللہ دیکھ رہا ہے, بس میں تو اللہ سے دعا کرنے پروردگار تو مجھے ثابت قدم رکھنا. عورت وہ اعلان کرتی ہے یا اللہ تو مجھے ثابت قدم رکھنا. اس اعلان اس کے سامنے اس کے پہلے بچے کو کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دیا. تانبے کا کڑھاؤ تیل ڈلوائے گیا, کھولائے گیا, کھڑی رہی استقامت کے ساتھ. دوسرے, تیسرے, چوتھے,
آخر میں شیر خوار اس کی گود میں تھا. یہ غزہ پہلا نہیں ہے، ہمیشہ سے. اور جو ظالم کی حمایت دل میں رکھتا ہے نا، یاد رکھو اس کا شمار ظالموں کے ساتھ ہوگا. اپنا نام تو کچھ بھی رکھ لے بھائی، غلام محمد رکھ لے، غلام علی رکھ لے، غلام حسین رکھ لے، دو رکھنا ہے رکھ لے. ظالموں کا ساتھ دینے والے کا شمار، ظالم سے ہمدردی کرنے والے کا شمار، ظالم کی حمایت میں زبان چلانے والے کا الزام ظالم کے ساتھ ہوگا. ظاہرین پر پابندی لگانے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے؟ یہ وہی تو چھوٹی والا آ گئی بچہ، پھر سمجھ میں آگے جو کہنے میں نے کہا، سمجھ میں آگے یہ واسطہ ہے ظالم کے ساتھ. آخر میں شیر خوار چھینا. جب شیر خوار چھینا تو اب ذرا استقامت میں فرق آنے کا چانس پیدا ہوا. ڈر مکائی. ابھی ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے اس شیر خوار بچے کو گویا کر دیا. وہ بچہ ایک دم چلا ہے، میری ماں یہ امتحان بھی دے دے، اللہ نے تیرے لیے بہت بڑی منزلیں رکھی ہیں. یہ علامہ مجلسی نے پورا واقعہ لکھا ہے بھائی، میں ایسے اپنی طرف سے بنا کے تھوڑی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بنا کے تھوڑی پیش کر رہا ہوں. میری ماں اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑی منزلیں رکھی ہیں تیرے لیے. ایک دم دیکھا میرا بچہ مجھے ہمت دلا رہا ہے. شیر خوار بھی تو کبھی کبھی ہمت دلاتے ہیں. ارے ہمت دلانا چھوڑو، کبھی کبھی شیر خوار پوری جنگیں فتح کر لیتے ہیں، ہے نا. وہ تو جناب حزقیل کا بچہ تھا، اس نے اپنی ماں کو ثابت قدم رکھا. حسین کا بچہ تو فاتح جنگ کربلا. اللہ نے بہت بڑے درجے رکھے تیرے، ثابت قدم رہنا. جس عورت کے سامنے اس کے بچوں کو جلتے تیل کے کڑھوں میں ڈالا جائے گا، یہ پڑھنا آسان ہے کتاب میں، اگر ایسی منزل آ جائے سامنے تو کیا ہوگا؟ ہم نے بہت دیکھا ہے. اس سے 1000 گنا کم درجوں میں لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. اس منزل تک پہنچا تو بہت دور کی بات. بتا رہا ہوں نا کہ زیادہ دے دیں گے، ذرا سی مشکل آئی چلانا شروع کر دیا. ہاں یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کب تک ہوگا، کہاں تک؟ میں کیا بتاؤں کب تک ہوگا بھائی، مجھے کیا بتاؤں کب تک؟ 1400 سال سے ہو رہا ہے. آج سے ہو رہا ہے کہ تشیعوں کے ساتھ 1400 سال سے ہی ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر اماموں کے دور میں ہوتے وہاں بھی جا کے امام کے گھر کا گھراؤ کر لیتے، مولا کب تک مریں گے، ہے نا. اللہ رحم کرے حالات پہ. صلوات دیجیے محبت آل محمد. آخر میں اس بیچاری کو بھی کہا 2 مومن، تیسرا مومن وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. جب اس عورت کو مارا جاتا ہے تو آسیہ زن فرعون کھڑی ہے. جناب آسیہ او بدبخت، او لعنتی، اس طرح کی لفظ ہے جناب آسیہ. فرعون او لعنتی، او بدبخت، یہ تو کون سا ظلم اٹھا رہا ہے عورتوں بچوں پہ؟ اس نے کہا میری بیوی آسیہ، تم یہ باتیں کرے، تو میرے سامنے بات کرے. ہاں یہ تو نے جھوٹ کی دنیا سجائی ہوئی ہے. خدا وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. خدا وہی ہے جس نے تجھے مجھے خلق کیا. خدا وہی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا. تو جھوٹا ہے، تو کاذب ہے، تجھ پر لعنت ہے اللہ کی. اب بڑے دربار میں فرعون کی حالت نے کہا پاگل ہو گئی ہے میری بیوی، اس کو بام تو پکڑنا ہے. پاگل واگل نہیں ہوئی، میں تجھے تیری اوقات بتا رہی ہوں. تو ہے کیا یہ جو تو نے کیا ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس ظلم کا؟ جس سے جناب آسیہ کو عبرت بنانے کے لیے اپنے قلعے کے دروازے کے باہر، یعنی دروازے کے 7 میخیں ٹھوک کے باہر، تاکہ لوگ دیکھتے ہوئے گئے. تو دم نہیں نکلا تھا جناب آسیہ کا، وقت لگا تھا. 2 دن دم نکلتے لگا تھا. یعنی ایسی اذیتناک موت دیتا تھا. تو فرعون نے دیکھا کہ جب میخوں سے ٹھوکا جا رہا تھا تو مسکرا رہی، تبسم. نشان مرد مومن بات گویا مر گایا تبسم بر لب اوست.
یاد رکھنا مرد مومن کی نشانی یہ کہ جب موت آتی ہے تو اس کے دبوں پہ مسکراہٹ. علامہ اقبال کو کم نہ سمجھا کرو. بہت سارے نادان لوگ جانتے نہیں علامہ اقبال کیا ہے. میں اسے بہت پڑھتا رہتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ علامہ اقبال بہت بڑا واقعی مفکر ہے. ہاں وہ حکیم نہیں ہے جو پاکستانی حکومت نے اس کو بتا دیا. حکیم الامت لکھتے ہیں, ان کو حکیم ہی سمجھتی ہے, پوری قوم کو دوائیں بنا کے بیچتا ہوگا. علامہ اقبال حکومت اتنی پڑھاتی ہے جتنا ان کے فائدے میں ہو. اصل اقبال کو یقین جانے نہیں پڑھایا جاتا. اصل اقبال تو پتا ہے کیا کہتا ہے. اصل اقبال 1928 میں کہہ گیا, سن لو, نہیں بتائیں گے سب تمہیں. 1928 میں علامہ اقبال کہہ گیا, پانی بھی مسخر ہو, ہوا بھی ہو مسخر, کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے. دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب. افرنگ ایک اصطلاح ہے مغرب کے لیے, مغربی سامراج, فرنگی جسے نکلا نا فرنگی. سمجھا اس لیے کہ فارسی اردو نہیں آتی لوگوں کو, فارسی کہاں سے آئے گی. دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب, ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے. تیرا ہو اگر عالم مشرق کا جلوہ, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. سوشل میڈیا پہ ڈالو, صبح سے شام تک یہی ہو رہا ہے. بے بہر ناموضوع اشعار. مرزا غالب, وہ مرزا غالب جو پٹائی کرے گا نا, ان کی یقین کرو, وہ کہیں بھی جائے مگر ان کو نہیں چھوڑے گا. جو کہے گا پروردگار اتنی مہلت دے کہ میں ان کی ایسی تیسی کروں. نہ انہیں اقبال چھوڑے گا, نہ انہیں فراز چھوڑے گا. ہمیں جو بھی سزا دینی دے دے اللہ, لیکن اتنا ٹائم دے دے کہ ان سے حساب کتاب برابر کر لے. منون صبح اٹھتے تھے, الٹا سیدھا جو دماغ میں نیچے لکھا اقبال چل پہ, نیچے لکھا فراز چل پہ جانے, نیچے لکھا مرزا غالب. کل میں پڑھا تھا مرزا غالب, میں نے سر پیٹ کے اپنا, اس کے مصرے برابر نہیں, اس میں قافیہ نہیں, اس میں وزن نہیں, اور غالب. تو غالب کو بیچ میں سے کہیں ٹھونک لو, جو بھی کہنا ہے بیچ میں غالب لیا ہو یا فراز لیا ہو یا اقبال لیا ہو. یہ ہے اقبال جو نہیں پڑھایا جاتا. میں نے نہیں کہا, کس نے کہا؟ اقبال کہتا. اردو میں کہا, اردو فارسی تو اس کے بہت ہے. یعنی اتنی بصیرت تھی نا, آج سے 100 سال پہلے وہ اتنی بصیرت رکھتا تھا. جاہلو, وہ بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ادھر جو اقبال کو کچھ نہیں سمجھتے انہیں کہہ رہا ہوں کہ جاہلو, 100 سال پہلے اقبال جانتا تھا کہ عالم اسلام کی نجات صرف اور صرف اس میں ہے کہ اس کو اپنا جنیوا بنا لو. کیوں؟ یہ تم سے بے وفائی نہیں کریں گے. باقی سب نے کر دی, کی کہ نہیں کی, ایسے ہی ہوا. تو جناب مسکرا رہے. وہ شعر پہ یاد آ گیا تھا, چمر گایا تبسم بر لب اوست, نشان مرد مومن باتو گویم, چمر گایا تبسم بر لب. جیسے ہی موت آتی ہے اس کے لبوں میں مسکراہٹ, خوش ہوتا ہے نا کہ ہم بہترین انجام دیں, تو مسکراہٹ ہے. پھر اور کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہے, اس کو کیا ہوا, میں اسے کیلوں سے ٹھکا رہا ہوں, یہ مسکراہٹ. کہتے ہیں تجھے کیا معلوم میں کیا دیکھ رہی ہوں, تجھے نہیں معلوم اللہ نے میرے لیے کیا مقام رکھا ہے جو میرے سامنے آ گیا ہے. میں اس مقام کے لیے جلدی چاہتی ہوں کہ میرا دم جلدی نکلے تاکہ میں وہاں پہنچوں. اور اسی عالم میں بھی دم نہیں نکلا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا گزرے, کیونکہ محل کے باہر پھونک دیا تھا نا, انہوں نے بتایا گیٹ کے ساتھ تاکہ اس پورا شہر دیکھ. تو جناب موسیٰ کو دیکھ کے پھر مسکرائے. جناب موسیٰ افسوس کا اظہار کر رہے تھے. جناب آسیہ فرماتی اے اللہ کے نبی بس میرے لیے دعا کیجئے کہ دنیا میں جو میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ کی خاطر, جنت میں پروردگار مجھے اپنے انبیاء کا ہمسایہ بنا دے. اور ان کے لیے خبر بھی یہی ہے کہ جنت میں انبیاء کے ہمسائے میں ہوگی جناب آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا. صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد. یعنی انبیاء کے انصار میں سے ذکر کرے. اب آپ نے دیکھا کیسے لوگ چاہیے. ہر کوئی میثم تمار ہے نہیں ہے نا. کیا ہوا تھا میثم تمار کے ساتھ, کیوں اس کا نام ہے؟ سب تو ایسے نہیں تھے نا.
ہم تو شاعری کر سکتے بس ان کا نام لے کے، لیکن ایسے کریکٹر ہیں کتنے یہ تو بتائیے نا بھائی۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، میرا شعر لکھنا آسان، آپ کا واہ واہ کرنا آسان، سب آسان ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کریکٹر کتنے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ کاٹے جائیں، پیر کاٹے جائیں، گدی سے زبان کھینچ لی جائے، لٹکتے رہیں، اور معلوم ہے کہ اس جگہ پھانسی دی جائے گی، ساری زندگی اس درخت کو پانی دے دے کے پروان چاہتے رہیں کہ کہیں سوکھ نہ جائے۔ آسان ہو گیا مسئلہ؟ یہ کریکٹر ہے، یہ مطلب ہے، بس سمیٹ دیا بیان، وقت ہو گیا، گھڑی ہمارے سامنے۔ یہ مطلب ہے، خبردار آسان مت سمجھنا۔ ہاں نعرہ لگانا آسان ہے، میرا تقریر کرنا بھی آسان ہے، آپ کا تقریر سننا بھی آسان ہے، سب آسان۔ سوال یہ ہے کہ جب ایسا وقت آئے گا تو میدان میں کھڑے رہنے والے کتنے ہوں گے؟ ابھی تو آئے ہی، جب آئے گا وقت، بس یہی انتظار کی تاخیر کا باعث ہے، کیونکہ اگر اتنے ہوتے جتنی آبادی ہے تو وہی امام آ چکا ہوتا نا۔ ایسا چل کہ جو انتظار نہیں کرے، اگر دوسرا ذرا سا چھچکے تو آگے بڑھ کے امام سے پوچھے مولا میں بیٹھ جاؤں اس تندور میں؟ بچنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا ہارون مکی، اسے کیا معلوم تھا بچوں گا کہ نہیں بچوں، تو امام نے بچایا نا۔ وہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ میرے امام کی خوشنودی مجھے مل جائے، وہ خود بھی بیٹھ سکتا تھا، خودکشی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے امام سے اجازت رکھی مولا مجھے اجازت میں بیٹھ جاؤں اس میں، اور امام نے کہا بیٹھو، کود گیا تھا، وہ تو جلنے کے لیے بیٹھا تھا۔ امام کے عشق میں کیسے جلا جاتا ہے، جیسے ابراہیم عشق میں، بس کربلا میں جو کریکٹر حسین نے جمع کی نا وہ یہ کریکٹر 72، ان میں سے ایک دوسرے پہ سبقت کر رہا تھا، سب آگے پہلے میچ ہو، وہ کہتا تو پہلے میچ ہو، پہلے میچ ہو، یہ عادت تھی۔ اور خواتین کا کیا عالم تھا، ابھی کلمہ پڑھا ہے وہاں پہ کلمی نے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، بھائی مسیحی تھا، بیوی ساتھ، زوجہ ساتھ ہے، ماں ساتھ ہے، جا کے لڑائی قتل ہوا، ایک ہی عورت شہید ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، بس وہاں پہ کلمی کی زوجہ، جب اس کا شوہر زخمی ہو کے گرا، یہ دوڑتی ہوئی گئی تھی، جب تک دوسرے جاتے تلوار اٹھا کے اس نے حملہ کیا، اور یہ بیچاری بھی ایک ہی خاتون میدان جنگ میں شہید ہوئی، وہ جناب وہابی کلمی کی زوجہ، اور جب سر کاٹ کے پھینکا ہے اس نے دشمنوں نے، ماں کے قدموں میں آ کے گرا تھا، ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کے واپس پھینکا۔ ہم جو چیز حسین پر صدقہ کرتے واپس نہیں لیتے، جو مال فرزند زہرا پہ صدقہ کر دیں، کتنے کریکٹر ہیں ایسے؟ عزاداروں میں ایسے تھوڑی پڑھنا ہو کے سامنے، یہ تو میرا میسیج ہے۔ انسان ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اتنا تیار تو پائے، تیار تو کر کے نہ دے کوئی ساتھ، نہ دے دنیا ساتھ، میں اپنے مولا کا جانثار ہوں، رہوں گا آخری سانس تک، میری ہر سانس میرے امام کی ہے۔ تو جب غیر اہل بیت کا یہ حال ہے تو اہل بیت کا کیا حال ہوگا، ان بیویوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ہاں ایک منظر ایسا ضرور ہے شام میں جہاں رسول کی بیٹیاں پشت ناقے سے فریاد کر رہی تھی، لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو، نحنو سبایا عالم، ارے ہم کوئی اور نہیں ہے، تمہارے رسول کی بیٹیاں، ہم رسول ذاتیاں ہیں۔ شام کا معاملہ بڑا خطرناک خوفناک، جانتے نا زینب کے لیے بھی، اور میں معاف کرے بیویاں مجھے، میں کہتا ہوں کہ ان سے بھی بڑا مرحلہ تھا سید سجاد کے، جو خود فرماتے تھے کاش میں کربلا میں لڑ کے ختم ہو گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا شام کے بازار کا، اور وہاں بھی مدد کرنے والے نکلے، تاریخ رقم ہوتی ہے، رقم ہوتی ہے، جیسے وہاں نکلے ابن زیاد کے دربار میں، ایسی یہاں عبداللہ ابن عفیف
عفیف عبداللہ ابن عفیف وہاں نکلے تھے اور یہ یہاں پہ نکلے تھے. کون؟ ابھی بتا دیا. بازار سجا دیے گئے. 3 دن لگے. 3 دن تک آل رسول کو دمشق کے باہر ٹھہرایا گیا. قیدی بنے. کیوں سجایا جا رہا ہے؟ شہر سجایا جا رہا ہے. مکمل ہو گئی سجا. سب کو حکم ہوا زرد برق لباس پہن کے باہر نکل آؤ. آخر تماشا لگا نا. مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، شربت پلایا جا رہا ہے. اسی زمانے میں ایک عیسائی راہب اپنے بیٹے کے ساتھ اطباق عالیہ کی زیارت کر کے واپس جا رہا ہے. حیران ہوا کہ آج مسلمانوں کی نہ کوئی عید ہے نہ بقرعید. آج کھڑے گئے شامی سے پوچھا خیریت ہے کیا؟ کہے کہ جشن مناتے. کہا ہمارے امیر نے ایک باغی پہ فتح پائی. آج ان باغیوں کے سر اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. ہم تماشا دیکھ رہے. یہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. چلو میں بھی دیکھوں کیا مسئلہ ہے. ایک طرف سے اچانک شور بلند ہوا تو اس نے دیکھا کہ آگے آگے نیزے، نیزوں پہ سر ہے. جب کچھ اور قریب آئے تو دیکھا نیزوں کے پیچھے ناقے ہیں. ناقوں پہ جو بیویاں ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. جب سر اور قریب آئے تو بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ سر باغیوں کے تو نہیں لگتے. نہ جانے کب انہیں قتل کیا گیا ہے، کب ان کے سر تن سے جدا کیے گئے ہیں. لیکن دیکھ ان کے چہروں کی شادابی دیکھ، ان کے چہروں کی تر و تازگی دیکھ. بیٹا بھی کہتا ہے ہاں بابا میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں. جب قیدیوں کے ناک کے نزدیک آئے پھر کہتا ہے یہ راہ بدبختوں نے نہ جانے کس کا گھر اجاڑ دیا. کتنا معزز گھرانہ ہے جس کی بیویوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے. اتنے میں اس کی ایک نظریں ایک سر پہ رک گئی. سکتا ہاری ہو گیا اس میں کچھ لمحے کے. بیٹے کا شانہ پکڑ کے دیکھ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے لب ہل رہے ہیں. کچھ کہہ رہا ہے. بیٹا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بابا اس سر کو چھوڑ وہ ننھے سے سر کو تو دیکھ. کہتا ہے معلوم نے پتا نہیں کس کا گھر جا. پھر پاس کھڑے ہوئے ایک شامی سے پوچھتا ہے جو ہم دیکھ رہے تو دیکھ رہا ہے؟ دیکھ اس سر کو. سر جھکا کے شامی کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو بتائیے کیا کہہ رہا ہے؟ پھر وہ سر جھکا کے کہتے ہیں قرآن کی آیات کی تلاوت کرو. اب اس کی آواز بڑی بدبختو جو سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی آیات الہی کی تلاوت کرے وہ باغیوں کا سر ہوتا ہے. کون ہے یہ؟ کہاں کا رہنے والا؟ مدینے کا. وہ مدینہ تھے تمہارے رسول کا شہر. کہا اسی مدینے کا. نام بتاؤ کا حسین ابن علی. چون کس علی کا بیٹا؟ تو وہی علی جو ہمارے رسول کا بھائی بھی ہے داماد بھی. یعنی اس رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے یہ. لعنت ہو تم پر. میں داؤد نبی کی نامعلوم کس پشت پہ ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. لیکن اب بھی میری سواری میری خوف سے گزرتی ہے تو لوگ میری سواری کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ. ارے بدبختو تم نے اپنے رسول کا گھر اجاڑ دیا. اس کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا. جشن مناتے ہو. اب جو اس نے چلانا شروع کیا شامی سپاہی تلواریں سونتے آگے بڑے خبردار خاموش اپنی زبان بند رکھ. یہ بھی تلوار نکالتا ہے کہتا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں بہت حیران تھا کہ کئی راتوں سے مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں کیوں آتا ہے. میں اسے رسول نہیں مانتا. میں اس کے دین پر نہیں. اور یہ آ کر مجھے بشارت دیتا ہے جنت کی. اب میری سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نصرانی نے حملہ کر دیا. لڑتے لڑتے ناکوں کے پاس آیا. دیکھا ایک جوان کو بیمار و لاغر جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. اس کے پاس آ کر کہتا ہے صاحبزادے اس سر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس سر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ حسرت سے نگاہیں اونچی
کر کے وہ بیمار کہتا ہے کہ میں اسی حسین کا بیٹا علی ابن حسین، میں زین العابدین ہوں. کہتا ہے جلدی سے مجھے کلمہ پڑھوائی. کلمہ پڑھوائی. کلمہ پڑھتا ہے، لڑتا جاتا ہے، زخموں سے چور ہو کر گرا، گھسٹتا ہوا سید سجاد کے قدموں میں آ کر کہتا ہے فرزند رسول ایک بار اور کلمہ پڑھو. گواہ رہیے گا آپ کے دین پر اور آپ کی محبت میں جان دے رہا. بس عزاداران حسین پشت ناکہ سے ثانیہ زہرا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. ہاتھ تو بندے ہوئے تھے، رخ کیا مدینے کی طرف اور کہتی ہے نانا دیکھ لیا. دیکھ لیا. کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی کہ آگے بڑھ کر کہتا ہے میرے رسول کے بچے. ہاں قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگی، آپ کے بچوں کی محبت میں اپنی جان قربان. لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا انقلب ینقلبون. بس ایک دعا کرائیں گے. ایک بچہ وینٹیلیٹر پہ ہے، ایکسیڈنٹ پہ حادثے میں زخمی ہوا ہے. دعا کریں پروردگار بحق محمد آل محمد اس بچے کو اور تمام مریضوں مومنین مومنات کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ماتم حسین. ہم ملتمس ہیں انجمن سپاہی اصغر سے کہ وہاں پرشہ ظفر بی بی سیدہ ممکنہ کو فرصا دے. انجمن سپاہی اصغر. زنجیر سے جکڑا سرے دربار میں سجا. زنجیر سے جکڑا سرے دربار میں سجا.
مر گئے ساحر عزیز و اقربا آل احمد ہیں گرفتار بلا بے سر و سامان متوجہ ہے